کہ سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے اب کے تعلقات؟ دیکھیں جی، آپ کے سوال کا جواب تو خود ہی آپ کے سوال میں ہی ہے۔ بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی فنڈامنٹل چینج جو ہے وہ محض اس وجہ سے آ سکتی ہے کہ آپ کے آرمی چیف جو ہے یا جو چیف کمانڈ ہے وہ چینج ہو گئی، تو اس وجہ سے ریلیشن شپ میں ایک دم کوئی ڈراسٹک قسم کا تبدیلی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ لیکن یہ ہر تبدیلی جب یہ ہوتی ہے تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک جو بھی نئی لیڈرشپ آتی ہے، خواہ وہ ملٹری لیڈرشپ ہو یا سویلین ہو، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایسرٹ کرنے کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے ظاہر ہے کہ پچھلے حالات کی نسبت ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ جو ہے وہ پوسچر اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ جو موجودہ جنرل صاحب آئے ہیں، جو ماشاء اللہ سید بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مذہبی سابقے لاقے اور تقدس کا ایک آلہ بھی جوڑ دیا گیا ہے، تو انہوں نے تو بھی وہی بات کی ہے کہ جی ہم اس وطن کی تحفظ کے لیے اور اس کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جان دیں گے اور قربانی دیں گے، جو کہ ان کا بیسکلی ایک فرض اولین جس کو آپ کہتے ہیں، یا بنیادی جو جاب جس کو آپ کہتے ہیں، ڈیوٹی آپ کہتے ہیں، وہ رہا سوال اب اس پوری جو آپ نے سچویشن کا جو کیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو میں ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، از ناٹ ان ایکسپیکٹڈ، کہ کوئی بھی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی ڈراسٹک ایکشن کے حوالے سے بات کرنے کی حد تک، تجزیہ پیش کرنے کی حد تک، یا ایک بہت زیادہ جو ہے وشفل تھنکنگ کے اندر لپٹے ہوئے منصوبے کو ایک پریکٹیکل منصوبہ بنا کے پیش کرنے کی حد تک ہمیشہ سے جو ہے وہ پیش رہی ہے۔ آپ نے صرف جنرل مشرف کی مثال دی، لیکن آپ پاکستان انڈیا ریلیشن شپ، ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے، جو دوستی ہے رہی ہے، دوستی کا لفظ تو خیر بڑا اجنبی سا لگتا ہے، لیکن جو بھی انٹریکشن رہا ہے اس کے اندر آپ اگر دیکھیں تو ریپیٹڈلی پاکستانی ملٹری لیڈرشپ نے اس طرح کے نہ صرف خواب دیکھے ہیں بلکہ کام کو بھی اس طرح کے خوابوں میں مبتلا کیا ہے، اور اس کی بہت بھاری قسم کی قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے۔ اس کو اگر آپ پیچھے جا کے دیکھتے چلیں تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے 1947 سے، کہ پہلی دفعہ جب کشمیر کے اندر انہوں نے انٹروینشن کی تھی، جس کو آپ فرسٹ کشمیر وار کہتے ہیں، 1947-48، جس کے تناظر میں آج آپ کا جو تنازع ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں یا انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے، وہ وار اسی کیلکولیشن کی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ ہم ود ان 3 days کشمیر کو ٹیک اوور کر دیں گے۔ تو ہمیں پنڈت جواہر لال نہرو سے یا سردار پٹیل سے جو ہے اتنی لمبی کہانیاں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب ہمارے اندر جو ہے اتنی بڑی قوت ہے۔ اور اس کی انہوں نے 2 وجوہات بتائی تھی، ایک یہ کہ جی کشمیری جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے لڑیں گے، اور چونکہ کشمیری مسلمان ہیں تو اس وقت بر صغیر تازہ تقسیم ہوا تھا ہندو مسلم کانفلکٹ کو بنیاد بنا کے، تو 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پہ وہ بندوقیں لے کے ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی عظیم قسم کی جنگجو قوت ہے جس کو ہم قبائلی کہتے ہیں، تو قبائلی جو ہے وہ ہم داخل کریں گے تو وہ ود ان نو ٹائم جو ہے وہ کشمیر ٹیک اوور کر دیں گے۔ یہ تھا ان کا تھیسس۔ اب یہ کوئی پرائیویٹ یا کسی بھی طرح سے کوئی سیویلین کیلکولیشنز نہیں تھی، بلکہ یہ پاکستان ملٹری کی کیلکولیشنز، ان کا تجزیہ اور ان کی خواہشات تھی، آل دو کہ اس وقت پاکستان ملٹری خود مختار نہیں تھی، اس کے باسز جو ہیں وہ انگریز تھے، چونکہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان ایک لیمیٹڈ ڈومینین تھی جو مکمل طور پہ آزاد نہیں تھی۔ آپ کی ملٹری جو ہے وہ بہت بعد میں جا کے ایوب خان جب چیف بنا اس وقت آزاد ہوئی، اس سے پہلے تو انگریز کے زیر اثر تھی۔ لیکن جو سیکنڈ ان کمانڈ تھی، جس میں یہ جنرل طارق، بریگیڈیئر طارق اور اس طرح کے لوگ، جنہوں نے یہ خواب دیکھا جیسے آپ نے بیان کیا کہ جی ہم 3 days میں قبضہ کر لیں گے کشمیر پہ، اور انہوں نے ریڈرز داخل کیے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا سے مدد مانگی، اور اس کے نتیجے میں آج تک انڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور نہ صرف بیٹھا ہوا ہے بلکہ اب لیٹسٹ ورژن جو ہے لاسٹ ویک میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا، یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو اب ختم ہو گیا، کشمیر کا جو ہم نے ڈالا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی
ایڈمنسٹر کشمیر ہے وہ ہم نے لینا ہے اور جتنے جلدی ممکن ہے وہ لینا ہے. یعنی یہ آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں بنیادی طور پہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی, انہی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس وقت کی, ان کی مس کیلکولیشن, غلط اندازے, بہت زیادہ وشفل تھنکنگ, خواہشات اور تصوراتی قسم کے منصوبے, جس کے نتیجے میں وہ 1 انچ تک بھی نہیں لے سکے. یہ بھی جو علاقہ ہے اس کے بھی ملٹیپل ریزنز ہیں کہ یہ کس طریقے سے انڈیا نے چھوڑ دیا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کرایا, لیکن حقیقت یہ ہے, ہسٹری جس کو بیک اپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا نے خود چھوڑ دیا تھا. اور انڈیا نے اس کو خود اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہ جو علاقہ, اس سے انہوں نے جو ہے وہ تمام جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے جس میں ہندو, سکھ یا کوئی ایک آدھ بدھسٹ ہے, ان کو انہوں نے نکال دیا تھا. 100% جو ہے وہ مسلمان بچ گئے تھے, جن میں سے 30-40 ہزار جو ہے وہ باقاعدہ تربیت یافتہ قسم کے فوجی تھے جو برٹش آرمی میں خدمات سر انجام دے چکے تھے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ پرو پاکستانی سٹانس رکھتے تھے. تو انڈیا نے, شیخ عبداللہ نے یہ سوچا کہ ان کی مصیبت گلے میں ڈالنے والی بات ہے, یہ 4 پہاڑیاں جو ہیں وہ ہم لے تو لیں گے, لیکن اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا, لہٰذا ان کو جانے دو. تو یہ کہتے ہیں ہم نے اس کو آزاد کرایا تھا. یہ وہ اصل سٹوری ہے جو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور جو وے آف تھنکنگ ہے اس کا پتہ چلے. اس سے بھی بڑا واقعہ آپریشن جبرالٹر کے نام سے جو ہے آپ جانتی ہیں جو ہوا تھا, جس کے نتیجے میں 65 کی وار ہوئی. اس میں بھی ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے 1 ہفتہ لگے گا. اس وقت انہوں نے یہ جو ہے باقاعدہ ریگولر فورسز جو ہیں ان کو کشمیری مجاہدین کی شکل میں ان کیا تھا کشمیر کے اندر, اور اس وقت بھی کیلکولیشن یہی تھی. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تو ہفتہ تو کیا لگنا تھا, کشمیریوں نے جو ہے وہ خود ان لوگوں کو جو انہوں نے انفلٹریٹ ہوئے تھے, جو ان کو پکڑ کے تو ہندوستان کے حوالے کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد ہندوستان نے بارڈر کراس کر دی, جو لاہور تک آ گئے. یہ سارا قصہ جو ہوا 65 کی وار کا, اور جو اس کا ڈراپ سین ہوا, امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر جو ہے ان کو جنگ بندی کرانی پڑی, اور یہ سارا معاملہ یہ. اس کے بعد کارگل میں ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا ریگولر فوجی تھے جن کو مجاہد بنا کے وہ کشمیری چوگے پہنا کے تو کہا جی یہ مجاہد ہو گئے. اور ان کو وہاں پہ جو ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہاں پہ میں آپ کو اس لیے روک رہی ہوں کہ یہ جو حامد میر صاحب نے یہ جو واقعہ بیان کیا وہ دراصل کارگل سے پہلے کچھ دن پہلے یہ بریف کیا گیا تھا, اور یہ دراصل یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی یہ پلان ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا وہ کیا کرنے لگے, لیکن اس کے بعد کارگل اگر وزیر اعظم اجازت دے دیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو میرا آپ سے اس وقت اسی سے آپ پلیز اپنی بھی بات کیجیے گا, لیکن میرا اس میں ایک اور سوال ایڈ یہ ہوتا ہے کہ جب 2-3 مرتبہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں تاریخ میں پہلے اس سے لے کر اور اس کے بعد جبرالٹر تک آپ نے دیکھا یہ سب کچھ ہوتا رہا اور فیلئر اس میں آپ کے سامنے آتا رہا, تو پھر بھی جنرل مشرف کے دور میں ایک مرتبہ پھر وہی سوچ, یہ کیا بات نہیں, اس کی وجہ یہ میں اتنی تفصیل سے بیان ہی میں نے اس لیے کیا ہے نا کہ آپ کو پتہ چلے کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کے پیچھے. کہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک پرماننٹ سٹیٹ آف مائنڈ ہے جو ظاہر ہے ملٹری کے اندر پریویل کرتی ہے, اور ملٹری کے اندر اس طرح کی سوچ کا پریویل کرنا کوئی ایسی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے, چونکہ ان کا کام ہی جو بیسک ڈیوٹی ہے وہ لڑائیاں لڑنا یا اس طرح کے ایڈونچر میں یا اس طرح کی چیزوں میں جانا ہے. لیکن اس کے اندر ایک سائنٹیفک حقیقت پسندانہ کیلکولیشن جو ہے وہ مسنگ ہے رائٹ فرام 1947 ٹو ٹوڈے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ ہی غلط ہے کہ ہم کشمیر کو فتح کریں گے. کشمیر کسی کی جاگیر نہیں ہے, یا کشمیر کے اندر کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, یا وہاں پہ جو ہے وہ کوئی خانہ بدوش لوگ نہیں ہیں کہ آپ جائیں گے تو ان کو فتح کر لیں گے. وہ ایک باقاعدہ ایک ویل اسٹیبلشڈ ہسٹوریکلی ڈیولپڈ ایک ویل سیویلائزڈ ایک ٹیریٹوری ہے. اس کے اندر لوگ بستے ہیں. آپ فوجیں بھیج کے ان کو فتح کر کے پاکستان کے ساتھ ملا لیں گے یا کسی اور ملک کے ساتھ, تو وہ فتح کا جو لفظ ہے, اسی لیے رسول بخش پلیجو کی بات مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ لفظ فتح جو ہے یہ انتہائی غلیظ لفظ ہے, ڈرٹی ورڈ, اور مجھے اس سے بڑی نفرت ہے, اس لیے میں اس کو استعمال کرنے سے جو ہے وہ کرتا ہوں. یہ فتح جو ہے کا یہاں لفظ نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ لفظ چلیں آزادی کا یوز کریں, خود مختاری کا یوز کریں جس سے آپ کو چڑ ہے اور دشمنی ہے, تو پھر بھی چلیں, بات ہے کہ آپ کو کشمیری عوام سے کوئی ہمدردی ہے. لیکن جب آپ لفظ فتح کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مینٹلی وہی محمد بن قاسم کے زمانے میں رہتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم وہی نارتھ سے آئیں گے
تیر و تفنگ لے کے، جس کے بجائے اب ہمارے پاس جو ہے وہ گھوڑوں اور ٹینکوں کی جگہ جو ہے وہ ٹینک اور میسل ہیں، اور ہم جا کے فتح کر کے یہ علاقہ ملا لیں گے. تو اس چیز سے جو ہے وہ کشمیری بھی جو خوش نہیں ہیں، اور اس چیز سے پورے بر صغیر میں آپ کو کسی طرح کی کوئی سپورٹ خود پاکستان کے اندر بھی نہیں ملے گی. پاکستان میں صرف کوئی امیچور مائنڈ اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹارٹیڈ سوچ ہی آپ کی اس بات کی حمایت کرے گی کہ آپ کشمیر کو فتح کریں. وہ یہ بات ضرور کریں گے کہ آپ کشمیر کے مسئلے کا کوئی باعزت ڈیموکریٹک کوئی پیسفل حل ڈھونڈیں، لیکن اس میں لفظ فتح اور اس طرح کی کوئی سوچ. اب یہ جو ہے یہ سب سے بڑا المیہ پاکستانی نیشن کا یہ رہا ہے کہ پاکستانی کام کی جو ملیٹری لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ اس طرح کی بہت زیادہ ایڈونچرسٹ ان ریئلسٹک قسم کی سوچ رکھتی رہی، اسپیسیفکلی آن انڈیا کے ایشو پہ. باقیوں کے ساتھ نہیں ہے، باقیوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. آپ افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں، سعودی عرب کے ساتھ دیکھ لیں، ایران کے ساتھ دیکھ لیں، وہ بار بار جا کے ہاتھ جوڑیں گے، دوسرے طریقے سے بات کریں گے. لیکن انڈیا کے حوالے سے انہوں نے وہ جو سینگ اڑانے کا کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ یہ فتح کر دینا ہے، لڑائی لڑنی ہے، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی کریشن کا مقصد ہی جو ہے وہ انڈیا کے خلاف لڑنا ہے. حالانکہ وہ ٹوٹلی آڈ ہے. جب یہ بر صغیر تقسیم ہوا تو ظاہر ہے یہ بانی بنائی فوج جو ہے وہ پاکستان کو دی گئی، تو وہ فوج اگر اس کے اندر ایک ذرا بھر بھی کوئی شک کا یہ شائبہ تک ہوتا کہ یہ صرف انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے ہے، تو ظاہر ہے سچویشن بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے چیف صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی وہی والی بات کی ہے، جو کہ ظاہر ہے جس طریقے سے پاکستان ملیٹری جو ہے اس کی ریپوٹیشن سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ اس برے طریقے سے پالیٹکس میں انوالو رہے ہیں، اور بجائے پاکستان کے ڈیفنس یا کسی اور فارن جو ہے وہ محاذ پہ بات کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی ساری کنسنٹریشن جو ہے، سارا فوکس ان کا جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس رہی ہے، جس سے پاکستان ملیٹری کا جو پروفیشنلزم ہے، جو پروفیشنل سٹینڈنگ ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے. تو اس کو ری انسٹال کرنے کے لیے وہ چلے گئے سرحد پہ اور جا کے کہہ دیا کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. کرنا ورنہ انہوں نے کچھ نہیں جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک کے خزانے میں $7 بلین ٹوٹل ملا ہو، اور وہ بھی مانگے تانگے کا اور ادھار کا بیٹھا ہو، اور اس کے مقابلے میں 700 بلین تک کے جو ہے وہ دوسرے ممالک جو ہیں ان کے پاس جو ہے ان کی ٹریجری میں پیسے پڑے ہوں، اتنی بڑی بڑی فوجیں ہوں، اتنی بڑی بڑی انٹرنیشنل بیک اپ ہو، ڈپلومیٹک سپورٹ ہو، تو ان کے خلاف اب کیا لڑیں گے، کہاں لڑیں گے، اور کون سی فتح کریں گے، یہ آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھیں.